محترم بھائیوں، آج کل ہمارے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ عالم اسلام کے بہت بڑے ہیرو اور عالم اسلام کی ایک نامور شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پاکستان کے زندگی میں پہلی مرتبہ دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے، چونکہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کی دعوت پر بے شمار لوگ، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک شخص کسی کی وجہ سے مسلمان ہو جائے تو قیامت کے لیے وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو ان کی دعوت پر تو بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، غیر مسلموں نے، بدھ مت نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن ابھی وہ پاکستان نہیں آئے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے اور ان کے آنے کے بعد کچھ لوگوں کو بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے تبصرے ان کے بارے میں نازیبا انداز اور گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کی دکانداری بند ہو رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب اسلام کی حقیقی تصویر آئے گی تو ہماری دکانداری پھر کہاں چلے گی، ہمارے گاہک خراب ہو جائیں گے، کسٹمر خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے میں عام طور پر نام نہیں لیتا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر واضح ہے اس لیے نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، وہ ان کو بار بار مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو مناظرہ کرتے نہیں، وہ تو غیر مسلموں سے مناظرے کرتے ہیں۔ امریکہ کے بہت بڑے پادری کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا، وہ ناکام ہوا۔ قرآن پر اس نے کئی اعتراضات کیے تھے۔ اس طرح کے اور بہت سارے ان کے مناظرے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ ہیں، عیسائیوں کے ساتھ ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، بدھ متوں کے ساتھ ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ تم کس مذہب کی طرف سے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہو۔ یا تو کوئی آئے نا، عیسائی آئے کہ میرا مناظرہ کروا دو تو ان کے ساتھ مناظرہ کروا دیا جائے۔ کوئی یہودی آئے، کوئی پاکستان میں رہنے والے ہندو بھی ہیں، ہندو آئیں۔ رات ان کے گورنر ہاؤس کراچی میں ہندوؤں نے بھی، عیسائیوں نے بھی کھڑے ہو کر ان سے سوال جواب کیے اور انہوں نے لوگوں کو جوابات دیے اور مطمئن کیا۔ اب ہم تو تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ کس مسلک کی طرف سے تم ان سے مناظرہ کرنے کا چیلنج کرتے ہو؟ پھر افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم آتے ہیں، امریکی آتے ہیں، یو کے وزیر اعظم، دیگر ہندو آتا ہے، سکھ جو ہے انڈیا کے وزیر اعظم کئی دفعہ آئے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ ایک وہ شخص جو صرف اسلام کا پرچم لہراتا ہے، اس کے آنے سے تکلیف شروع ہو گئی، اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو بھی درخواست دی گئی کہ اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو لاہور میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک پیر صاحب کا میں نے کلپ سنا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت علی حجویری کے مزار کے سامنے مینار پاکستان وہ خطاب کریں گے تو ان کی توہین ہوگی، لہذا ان کا خطاب نہیں ہونا چاہیے۔ اور مینار پاکستان حضرت علی حجویری کے مزار کے سامنے جو بے حیائی کا اڈا سارا سال چلتا ہے، اس کو روکنے کے لیے تو تم نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ وہ جو منڈی چلتی ہے تو جب وہ قرآن کی بات کریں گے تو اس سے تمہیں کیا تکلیف ہوتی؟ اور پھر یہی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، سن 2009 کی بات ہے، آج سے 15 سال پہلے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کھڑے ہو کر میں بات کر رہا ہوں۔ 2009 کی بات ہے، یہ حج پر گئے ہوئے تھے، میں بھی حج پر گیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک عقیدہ توحید سیمینار کیا تھا حضرت علی حجویری کے مزار پر، اور اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ امت محمدیہ میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کے چند ماہ بعد یہ بھی صاحب حج پر چلے گئے، میں بھی حج پر گیا ہوا تھا، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ باب عبدالعزیز سے میں باہر نکلا، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے، میرے ایک دوست ہیں لاہور کے رہنے والے، عالم دین ہیں، ہم دونوں تھے،
اور آگے سے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں. میں نے ان کو پکڑ لیا ادھر. میں نے کہا جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا جی محسوس ہوتا ہے, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, پتہ تو چل جاتا ہے کہ آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے؟ میرا تعارف آپ چھوڑیں, میرے تعارف کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا نہیں, ہم لاہور سے آئے ہوئے ہیں, لگتا ہے آپ بھی لاہور سے آئے ہوئے ہیں. میرا نام محمد ابراہیم ہے, ان کا نام حافظ سیف اللہ ہے, تو آپ کا نام؟ اشرف میرا نام ہے. آگے سے کہنے لگے اشرف. میں نے کہا وہی اشرف آصف جلالی؟ کہتا ہے ہاں ہاں. میں نے کہا آپ نے وہاں لاہور میں یہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے, آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ دوبارہ شرک پر نہیں آ جائیں گے. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں یہ من وجہ صحیح ہے حدیث. تو میں نے کہا صحیح ہے تو پھر آپ کا دعویٰ کیا ہے, آپ نے وہاں کیوں یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہتا اچھا بس بعد میں بات کریں گے, بعد میں بات کریں گے. اور میں نے کہا یہاں کھڑے ہو کر جواب دیں میری بات کا. میں اس وقت ڈاکٹر نہیں تھا, پی ایچ ڈی میں نے بعد میں کی ہے. اس وقت میں ایک طالب علم تھا, ایم فل کر رہا تھا. تو ایک طالب علم کا جواب نہیں دے سکا اور پھر ہم سے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا شروع کر دیا. وہ جا رہا, فرار ہو گیا. اور کیا کیفیت کہ ایک طالب علم کا مقابلہ نہ کرنے والا امت مسلمہ کے ہیرو کو چیلنج دے رہا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو. حیرانگی ہوتی ہمیں کہ بندہ کم از کم سوچ کر بات کرے کہ تو کیا ہے اور وہ کیا ہے, کہ تو نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے, اور اللہ نے ان کے ذریعے بے شمار لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے. لہذا ان لوگوں کی دکانداری بند ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. آج بھی ان کا چیلنج موجود ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ کوئی غیر مسلم پوری دنیا سے آئے اور ان کے ساتھ مناظرہ کرے, وہ تیار ہیں. باقی رہ گیا چھوٹی چھوٹی چیزیں, رفع دین پر مناظرہ ہے, علم غیب پر مناظرہ ہے, اس کے لیے تو ہم حاضر ہیں اس ملک میں الحمدللہ. جب کوئی آنا چاہے آئے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو ایک مہمان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ رویہ جو ہے نہیں اختیار کرنا چاہیے. دعا کریں اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہدایت